اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ عشاء کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ آج بھی ہم لوگ ایک بات سنیں گے۔ دیکھیے، ایک حدیث ہے سنن ترمذی کی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ۔ فرمایا کہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ آدمی ہوگا جو لوگوں میں سے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب آدمی وہ ہوگا جو لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ اس حدیث میں درود کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہو جائے گا اور آپ کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، کیونکہ دوسری حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ سورہ الاحزاب میں جو 30 پر 3ویں نمبر کی سورت ہے، اس کی 50 پر 6 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، بہت سارے لوگ درود پڑھتے ہیں لیکن درود کا مطلب نہیں جانتے، درود کا معنی مطلب نہیں جانتے۔ دیکھیے، درود کا مطلب صلاۃ، جو عربی میں لفظ صلاۃ ہے، اس کا معنی بہت سارے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ درود بھیجے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت برساتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ اگر فرشتے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور جب بندہ انسان دعا کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلند مقام دے، رحمت اور مغفرت عطا فرما۔ یہ ہوتا ہے، یہ مفسرین اکرام نے ذکر کیا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ صحیح اس کا مطلب یہ ہے جو ابو العالیہ الرياحی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور اس کو بہت سارے مفسرین نے ذکر کیا۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو ذکر کیا، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا۔ ابو العالیہ الرياحی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ درود، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملأ اعلیٰ میں، یعنی بڑے بڑے بلند مقام رکھنے والے فرشتوں کے پاس اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ملأ اعلیٰ، جو بلند مقام رکھنے والے فرشتے ہیں، ان فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، اور فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کا یہ صحیح مطلب ہے۔
یہ صحیح مطلب ہے۔ اور ہم جو دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو کہا ہے یہ کرنے کے لیے، درود بھیجنے کے لیے، دراصل بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو تو معلوم ہے کہ آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے، لیکن آپ پر درود کیسے بھیجیں گے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نبی پر، اے ایمان والو تم لوگ نبی پر درود سلام بھیجو، ہم کو سلام معلوم ہے کہ کیسے بھیجنا، جیسے نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں نا، تو یہ تو سلام ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں معلوم ہے، لیکن درود کیسے بھیجیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھا کرو۔ یہ تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ تو دیکھیے یہ جو آیت ہے اس پر نمازی میں اس کا حکم ہم لوگ ادا کر دیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ نماز ہی کے اندر ہم لوگ درود بھی اور سلام بھی بھیج دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سارے علماء کرام نے کہا ہے کہ نماز میں یہ ضروری ہے، واجب ہے، ضروری ہے، واجب ہے، درود اور سلام دونوں واجب ہے۔ عام طور پر مشروع ہے، نماز کے باہر عام طور پر شریعت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجے جائے، لیکن نماز میں خاص کر کے آخری تشہد میں تو یہ رکن کہا ہے علماء نے، اس کو رکن کہا، یعنی نماز ہی نہیں ہوگی، اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ بلکہ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ما من دعوت لا يصلى على النبي صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ الا كانت معلقۃ بین السماء والارض، کہتے ہیں کوئی بھی دعا جس دعا کے پہلے نبی پر درود نہ بھیجا گیا ہو، وہ دعا جو ہے وہ دعا آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکی ہوئی رہتی ہے، جاتی ہی نہیں ہے۔ تو درود کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اس میں اصل مسئلہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف، فضیلت، مقام، عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، اور یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ کیوں؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہمارے اوپر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہمارے اوپر، اور یہ ایمان اس سے مکمل ہوتا ہے، اور یہ ایماندار لوگوں کی پہچان ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو تم سلام اور درود بھیجو۔ ایمان والے سے کہا، جس کے پاس ایمان نہیں وہ درود بھی نہیں بھیجتا ہے، اور جو ایمان نہیں رکھتا وہ درود بھیج کر کے کچھ فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایمان کی پہچان ہے، اور آپ سے محبت کی دلیل ہے، اور آپ کی عزت، احترام، اور اپنے نیکیوں کو بڑھانے اور گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور کہتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے کہ درود بھیجنے کا سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ التحیات میں جو درود ابراہیمی ہے وہ پڑھا جائے، لیکن درود کے معاملے میں بڑا بدعات، خرافات دنیا میں مچا ہوا ہے۔ جیسے کہ نماز اذان سے پہلے بہت سارے لوگ صلاۃ و سلام و یا علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یہ پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ سکھایا ہے، نہ صحابہ کرام نے اس طرح درود بھیجا ہے۔ ہاں، نماز اذان کے بعد درود پڑھنا چاہیے، اس کے بعد پھر دعا جو ہے اذان کی دعا وہ پڑھنا چاہیے، لیکن اذان سے پہلے اور جمعہ کے بعد، جیسے جمعہ کے بعد سب کوئی مائک میں سلام لے لو، پیام لے لو، حج کا موسم بھی نہیں رہتا اور حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، یہ سب بدعت ہے، یہ سب بدعت ہے درود کے بارے میں۔ تو
یہ جو درود کا مقام اور مرتبہ ہے یہ بہت بلند ہے. ہم کو چاہیے کہ خصوصی طور پر جمعہ کے دن زیادہ درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر ہے، اور اپنی دعاؤں میں بلکہ مستحب ہے کہ دعا سے پہلے جیسے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور پھر جب دعا ختم بھی کریں اس وقت بھی درود. یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تیری تعریف اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کی توفیق دے، اس کی اہمیت اور قدر کو سمجھنے کی توفیق دے. ہم کو ہر قسم کی بدعات خرافات سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.